بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورت یونس کی آیت نمبر 71 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 71 اور اس کے ساتھ چند آیات بینات میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام، ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی خبر تلاوت کیجیے۔ وَاتْلُ تلاوت کیجیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، نوح حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی قرآن پاک میں جن آیات بینات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہے، قصہ بیان کیا گیا ہے، اے میرے رسول وہ آیات بینات ان کفار مکہ کے سامنے پڑھیے اور ان کو پڑھ کر سنائیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ اگر تم نے ان والا کام کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال لقومہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا تمہارے اندر رہنا تمہیں ناگوار ہے، یعنی میں تمہارے اندر موجود ہوں، اگر تم مجھے ہضم نہیں کر سکتے، مجھے برداشت اگر تم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، وَتَذْکِیرِی بِآیاتِ اللَّہِ، اور میں جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نصیحت کر رہا ہوں کہ کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، میری رسالت اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ، یہ 2 کام تمہیں اگر ناگوار ہیں، یعنی میرا تمہارے اندر رہنا اور میرا تبلیغ کرنا تمہیں اگر ناگوار ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو پھر میں تو اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں، میں تو رب العالمین پر توکل کر چکا ہوں۔ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم بھی کوئی آپس میں مل جل کر متفقہ فیصلہ کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اپنے بتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا وہ فیصلہ کیا ہوا تم پر مخفی نہ رہے، پوشیدہ نہ رہے، واضح ہو جائے۔ ثم اقضوا الی، پھر میرے بارے میں تم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر لو، یعنی میرے خلاف جو کارروائی تم نے کرنی ہے کر لو۔ وَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے وقت بھی نہ دو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، اور جناب نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کے معاملے میں، اللہ کا دین پھیلانے کے معاملے میں، خدا کا پیغام قوم تک پہنچانے کے معاملے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، جرأت مندی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، پھر خدا کے اوپر توکل کرنا، اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو چیلنج کرنا خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1,01,000 نبیوں میں سے دنیا کے اندر تشریف لانے کے لحاظ سے چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، کیونکہ 1,01,000، بعض کہتے ہیں 1,24,000، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہنا چاہیے
24,000 یا کم و بیش، یا 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے نا 1,24,000 تو ممکن ہے کہ 24,000 سے 1-2 نبی کم دنیا کے اندر تشریف لائے ہوں، تو اگر ہم 1,24,000 کہیں گے تو پھر کسی غیر نبی کی نبوت کا اقرار ہو جائے گا، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کہا جائے 1,24,000 ممکن ہے کہ اس سے چند نبی زیادہ بھی ہوں تو کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے گا، تو یہ بھی کفر ہے۔ کہنا چاہیے 1,24,000 یا کم و بیش یا 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور ان میں 313 314 315 316 مختلف روایات کے مطابق رسول تشریف لائے ہیں۔ 313 والی روایت بھی ہے، 314 والی روایت بھی ہے، 315 والی روایت بھی ہے۔ تو ان 313 یا 314 یا 315 میں سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی تشریف لائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان کے دور میں بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا چند لفظوں میں تعارف آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے قوم کے سامنے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے میری قوم، اگر تم مجھ سے اور میری نصیحتوں سے اگر تم منہ پھیر لو، اگر تم میری تبلیغ کو نظر انداز کر دو، پیچھا کر لو میری تبلیغ کی طرف، منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو تم سے اپنی تبلیغ کا معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری تبلیغ کا جو اجر ہے وہ میرے رب کے ذمہ ہے، میری تبلیغ کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو تم کو میں جو تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ رسول کے گستاخوں کو نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں مجھے اس کا اجر نہیں چاہیے، نہ ہی میں تم سے توقع کرتا ہوں، تم اگر مسلمان ہو جاؤ تو مجھے یہ بہت بڑی خوشی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا فرمایا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں کے اندر رہوں، میں مسلمانوں کا پیشوا بن کر رہوں، مسلمانوں کا رہنما بن کر رہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ چند باتوں کا خطاب اپنی قوم کو فرما لیا تو اس کے بعد پھر قوم نے کیا نتیجہ دیا، فَكَذَّبُوهُ، پھر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی باتوں کی قوم نے تکذیب کی، جھوٹا کہا۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے نوح علیہ السلام کی قوم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پھر اپنا عذاب بھیجا طوفان نوح کی شکل میں۔ جب خدا نے عذاب بھیجا تو خدا نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے بچا لیا تھا، قوم کو غرق کر دیا، قوم کو تباہ کر دیا، قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اللہ پاک نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ وہ کون تھے اور کتنے تھے؟ وہ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تقریباً 90 کی تعداد میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد 90 تھی، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا، فی الفلک، اپنی کشتی کے اندر سوار کر لیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا
ان کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لیا، تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خِلَافًا، پھر نوح علیہ السلام سے پہلے جو ان کی قوم سے پہلے جو کافر ہوئے تھے، ان کی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آباد فرما دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا تھا، ان کو ہم نے غرق کر دیا، اور ان کی جگہ پر نوح علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو آباد فرما دیا۔ فانظر، تو اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا ڈرایا تھا، بڑا سمجھایا تھا، اللہ کے عذاب سے بڑا خبردار کیا تھا، بڑا آگاہ کیا تھا کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام قرآن پاک پڑھو اور دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کا کیا حال کیا تھا، ان کا کیسا انجام ہوا تھا جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد متعدد رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، یعنی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ یعنی اس قوم کے اندر یعنی جب کفر شروع ہو گیا، کفر پھیل گیا، پھر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اپنے متعدد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ تو جب وہ اللہ کے رسول تشریف لائے، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے روشن معجزات اور کھلی نشانیاں لے کر آئے، جو خدا تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں تھیں، اور ان نبیوں کی نبوتوں کی اور رسولوں کی رسالتوں کی نشانیاں، یعنی خدا کی قدرت کے کرشمے تھے اور نبیوں کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے جو ان نبیوں کے وقتوں میں کافر ہوئے تھے، وہ اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان نہیں لانے والے تھے۔ بما کذبوا بہ من قبل، جن آیتوں کو یا جن اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے، ان کو وہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، پھر ہم نے اسی طرح حادثے بڑھنے والوں کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی تھی، کفر کی اور شرک کی اور گمراہی کی ہم نے مہریں لگا دی تھی، ان کے دلوں پر جو حادثے بڑھ جاتے تھے، حادثے تجاوز کر جاتے تھے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان آیات بینات میں جناب نوح علیہ السلام کے واقعات میں سے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی پھر عظمت، پھر شان، پھر آپ کا قوم کے سامنے ڈٹ جانا، تنے تنہا ڈٹ جانا، ساتھ کوئی حفاظتی دستہ بھی نہیں، کوئی دفاعی ساز و سامان بھی نہیں، کوئی اسلحہ بھی نہیں، کوئی اس طرح کی اور چیز بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام اکیلے ہیں اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی جرأت ہے کہ جو پورے کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا دجال اور کذاب تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔